بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرزمین سندھ پاکستان کی عظیم الشان علمی درسگاہ یونیورسٹی آف سندھ جامشورو کے زیر انتظام ڈاکٹر این اے بلوچ ماڈل اسکول نے 1961 سے 2021 تک اپنی شاندار تعلیمی اور تدریسی خدمات کے 60 سال مکمل کیے ہیں۔ ڈاکٹر این اے بلوچ ماڈل اسکول نے گزشتہ 6 دہائیوں سے پرائمری، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری یعنی کالج سطح پر علم و شعور کی روشنی پھیلانے میں اپنا تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ ماڈل اسکول کا قیام 1961 میں حیدرآباد سندھ کی خوبصورت اور تاریخی عمارت نو ودیالیہ میں عمل میں آیا تھا۔ اس نو ودیالیہ عمارت کی تعمیر 1897 عیسوی میں مکمل ہوئی تھی، جو رائے بہادر دیوان پربھداس اڈوانی کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ تھی۔ 2022 میں اس تاریخی عمارت نو ودیالیہ کو 125 سال مکمل ہوں گے۔ دیوان پربھداس اڈوانی 6 مئی 1866 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے تھے۔ والد کا نام دیوان شیوک رام ول دیوان تلوک چند تھا۔ دیوان پربھداس تعلیم اور تعلیمی اداروں کے خیرخواہ تھے۔ اس نے حیدرآباد میں سادھو نوول راہ اور سادھو ہیرانند کے ساتھ بھی کام کیا۔ 1897 میں دیوان پربھداس نے اپنی یہ عالیشان 2 منزلہ عمارت تعمیر کرائی اور بطور ہائی اسکول تعلیم کا آغاز ہوا۔ دیوان پربھداس خود اخلاقیات پڑھاتے تھے۔ وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ حیدرآباد کے اعزازی مجسٹریٹ بھی رہے۔ 1897 کی پلیگ، 1908 اور 1918 کی وباؤں میں رضاکارانہ طور خدمات بھی سر انجام دیں۔ برطانوی راج میں جہاں سندھ کے اہم لوگوں کو سر خان بہادر اور خان صاحب کے تمغے ملے، وہاں ہندو شخصیات میں دیوان پربھداس اڈوانی کو رائے بہادر یعنی RB کا خطاب، قیصر ہند کا تمغہ اور لارڈ یعنی بدین میں ایک جاگیر بھی دی گئی۔ 1938 میں دیوان پربھداس اڈوانی کے بھتیجے دیوان ہزاری مل نے نو ودیالیہ اسکول کے مالی معاملات میں بدعنوانی کی، جس کی وجہ سے دیوان پربھداس کو دلی صدمہ پہنچا اور وہ 73 برس کی عمر میں 20 مئی 1939 کو پرلوک پدھارے۔ دیوان پربھداس اڈوانی کا اگنی سنسکار کرنے کے بعد ان کی سنکھ کو اسکول کے وسط میں رکھ کر سمادھی قائم کی گئی، جو آج بھی موجود ہے، جہاں ماڈل اسکول کے طلباء کی روزانہ اسمبلی ہوتی ہے۔ دیوان پربھداس اڈوانی کو 3 بیٹے سندر داس، ولبھ داس، نرمل داس اور ایک بیٹی رکمنی بائی کی اولاد تھی۔ 14 اگست 1947 کو وطن عزیز پاکستان قائم ہوا اور 4 سال بعد 1951 میں کراچی کے نارائن جگت ناتھ ودیالیہ یعنی NJV ہائی اسکول سے علامہ آیا قاضی مرحوم نے سندھ یونیورسٹی کو حیدرآباد کے اسی نو ودیالیہ میں منتقل کیا اور سندھ یونیورسٹی کی 1961 میں جامشورو منتقلی کے بعد ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے ماتحت لیبارٹری اسکول کے تحت ماڈل اسکول کا آغاز کیا گیا، جس کے اصل محرک نامور اسکالر اور محقق ڈاکٹر نبی بخش ولد علی محمد یعنی ڈاکٹر این اے بلوچ تھے۔ قیام پاکستان سے پہلے بھی ماڈل اسکول کی اس موجودہ تاریخی عمارت اور تعلیمی معیار کی شہرت پورے برِ صغیر میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ برطانوی راج کے گورنر اور اہم شخصیات اس نو ودیالیہ عمارت کا وزٹ کرنے آئے۔ 28 اکتوبر 1935 کو بامبے کے گورنر لارڈ گرابورڈ نے نو ودیالیہ اسکول کے تقسیم انعامات کی تقریب میں شرکت کی اور اپنے تاریخی تاثرات بھی قلم بند کیے، جبکہ سکھر بیراج، جس کا اصل نام لائٹ بیراج ہے، اس سکھر بیراج کے اصل محرک سر لائٹ جارج ماڈل اسکول کی وزٹ پر آئے۔ بعد میں 13 جنوری 1932 کو وائسرائے ہند اور گورنر جنرل لارڈ ویلنگٹن نے سکھر بیراج کا افتتاح کیا تھا۔ سندھ کے پہلے گورنر سر لانسلیٹ گراہام، جو 1 اپریل 1936 سے 31 مارچ 1941 تک گورنر رہے، انہوں نے نو ودیالیہ کا وزٹ کیا۔
حالانکہ اس وقت دیوان پربھ داس اڈوانی بیماری کے بستر پر اپنے گھر میں موجود تھے، لیکن گورنر سر لانسلیٹ گراہم دیوان پربھ داس اڈوانی سے ملنے کے لیے ان کے گھر چلے آئے اور ان کی عیادت کی۔ بعد میں سر لانسلیٹ گراہم نے 11 مارچ 1940 کو سندھ اسمبلی کی تاریخی بلڈنگ کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ برِ صغیر کی سیاسیات میں سروجنی نائیڈو کا بڑا نام ہے۔ وہ شاعر مشرق علامہ اقبال سے بے حد متاثر تھی اور قائد اعظم محمد علی جناح کی مداح تھی۔ انہوں نے اپنی ایک مکمل کتاب قائد اعظم بطور اتحاد کا سفیر لکھی، جو قائد اعظم پر لکھی اولین کتابوں میں شامل ہوتی ہے۔ سروجنی نائیڈو شعلہ بیان مقرر بھی تھی۔ ان کو گاندھی نے بھارت کوکیلا یعنی بلبل ہند کا خطاب بھی دیا تھا۔ سروجنی نائیڈو انڈین نیشنل کانگریس کی پہلی خاتون صدر تھی۔ وہ انگریزی کی نامور شاعرہ اور مصنف تھیں۔ ان کی مشہور انگریزی کتابوں میں طلائی آستانہ، ٹوٹے ہوئے پر، بہار کے گیت اور صبح کا پنکھ وغیرہ شامل ہیں۔ سروجنی نائیڈو حیدرآباد دکن سے حیدرآباد سندھ آئیں اور سب سے پہلے اس نو ودیالیہ کا وزٹ کیا اور اپنے یادگار تاثرات بھی قلم بند کیے، جو حیدرآباد سندھ کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ کیا میں پاکستان کے بعد سرزمین سندھ کی تاریخ، تہذیب، ثقافت اور علم و فن کی تدوین اور ترتیب میں اس نو ودیالیہ عمارت اور سندھ یونیورسٹی کے اس ماڈل اسکول کا کردار ناقابل فراموش رہا ہے۔ اس نو ودیالیہ اور ماڈل اسکول کے علامہ قاضی ہال میں علامہ آیا قاضی نے دین اسلام، تصوف، تاریخ اسلام، فلسفہ اسلام اور سندھی ادب اور تاریخ کے تناظر میں اپنی زندگی کے بیش بہا لیکچر دیے۔ علامہ قاضی اور ان کی اہلیہ ایلسا قاضی نے جارج برنارڈ شاہ کے جواب میں دی براؤن گرل ان ہر سرچ فار گاڈ جیسی کتاب لکھی اور شاہ جو رسالوں کو سندھی اور انگریزی زبانوں میں مرتب کیا۔ ڈاکٹر این اے بلوچ نے اس اسکول میں ڈکشنری آفس قائم کی اور 50 برس تک سندھی ادب، سندھی زبان، سندھی تاریخ، لغات، لوک ادب، کلاسیکی شاعری اور شاہ لطیف پر بے مثال کام کیا۔ بہرحال آج کے اس سرسری مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ ہمارے اکابرین، علماء اور محققین کا ویژن یہ تھا کہ تعلیمی اداروں کا مقصد صرف رسمی تدریس ہی نہیں، بلکہ عملی لحاظ سے طلباء کو علم و فن، شعور و آگہی، تحقیق و تصنیف اور اخلاق و کردار کی بلندیوں پر پہنچانا ہے، تاکہ وہ اپنے ملک اور ملت کے لیے ایک جذبہ ایمانی اور نیک نیتی کے ساتھ کام کریں، اور اپنے طلباء کو ہر محاذ اور ہر میدان پر تیار کرنا ہے، تاکہ وہ کسی انفرادی کام کے بجائے ایک اجتماعی سوچ کے ساتھ قومی اور ملی مفادات کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے سکے۔ آج ڈاکٹر این اے بلوچ ماڈل اسکول اپنے تعلیمی، تدریسی اور تحقیقی سفر کے 60 سال مکمل کر چکا ہے۔ جناب وائس چانسلر سندھ یونیورسٹی پروفیسر میریٹوریس ڈاکٹر محمد صدیق کلہوڑو کی خصوصی دلچسپی اور پرنسپل ڈاکٹر فریدہ شیخ اور تمام اساتذہ، طلباء اور جملہ اسٹاف کی کاوشوں سے ماڈل اسکول کی 60ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ایک یادگار سووینئر بھی شائع کیا گیا ہے۔ عام طور پر 60ویں سالگرہ در حقیقت بڑھاپے اور ریٹائر ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے، لیکن کسی بھی تعلیمی درسگاہ کو 60 سال پورے ہوں یا 124 سال، درسگاہیں کبھی ریٹائر یا بوڑھی نہیں ہوتی، بلکہ ہر لحظہ جوان رہتی ہیں اور اپنی آغوش میں قوم کے نونہالوں، نوجوانوں اور مستقبل کے معماروں کی تعلیم اور تربیت میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ نو ودیالیہ کی یہ عمارت اور اس کے در و دیوار کی بنیادیں آج بھی مضبوط ہیں، جو کسی ریپیئرنگ کے لیے شکوہ بھی نہیں کر رہی۔ البتہ 124 برس گزرنے کے بعد نو ودیالیہ کی اس عمارت کا ٹاور کلاک لوگوں کو جگاتے جگاتے رک گیا ہے یا تھک گیا ہے،
اور شاید ہمارے جاگنے کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔